السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، جب سے انسان نے اس دنیا میں اپنا قدم رکھا تب سے ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ قدرتی آفات، جنگیں، آلودگی، امراض، آبادی کے مسائل سمیت بے شمار آفتوں نے ہزاروں سال سے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور ان سب سے بچ نکلتے ہوئے اپنے لیے ایک آسان اور برسہولت زندگی پیدا کر پانا ہزاروں سال سے انسان کی جدوجہد کا مرکز ہے۔ لیکن 1500 سال قبل کرۂ ارض نے اپنی انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک سال دیکھا، جب سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا بند ہو گئی اور بارش کا رنگ سرخی مائل ہو گیا، یعنی تیزابی اور غباری بارش، مانو جیسے آسمان سے بارش کی صورت میں خون برس رہا ہو۔ گھنے گہرے زرد بادلوں نے کرۂ ارض کا گھیراؤ کر لیا اور پوری دنیا ناقابل برداشت حد تک سرد موسم کے شکنجے میں آ گئی، اور اس کے بعد خشک سالی، قحط اور طاعون نے نسل انسانی پر مزید کاری ضربیں لگا ڈالیں اور شہر کے شہر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ کئی تہذیبیں اپنے سقوط کو پہنچ گئیں اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس ناقابل فہم قیامت صغریٰ سے متاثر ہوئے۔ دوستو، 1500 سال قبل یہ آفت کیا تھی اور اس نے بنی نوع انسان کو کتنا بھیانک نقصان پہنچایا کہ کروڑوں افراد لقمہ اجل بن گئے؟ اس سب کی تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں سن 536 عیسوی کی، جو تاریخ انسانی کا سب سے بھیانک سال مانا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اس سال اور آئندہ چند سال میں اس کے اثرات سے تقریباً لگ بھگ 100 ملین افراد صفحہ ہستی سے مٹ گئے، جن میں بازنطینی سلطنت کی نصف کے قریب آبادی بھی شامل ہے، جن میں سے اکثریت طاعون سے مارے گئے۔ چین اور میسوپوٹیمیا میں ٹھیک موسم گرما کے مہینوں میں برف باری کا آغاز ہو گیا اور دنیا کے طول و عرض میں انتہائی خوفناک قحط اور بھوک نے ڈیرے ڈال لیے، جس میں 20 لاکھ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، 536 کی ایک صبح جب ہمارے آباء و اجداد جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج نہیں نکلا۔ سورج کی روشنی اگلے 2 سال تک اتنی مدھم رہی کہ جیسے 0 واٹ بلب کی روشنی۔ کچھ ہی دنوں میں سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے فوٹوسنتھسس کا عمل رک گیا اور فصلیں ختم ہو گئیں، اور پورے کرۂ ارض کو شدید سردی کی لہروں نے گھیر لیا۔ قسطنطنیہ سے چین تک اور روم سے برطانیہ تک کے قدیم مورخین کے مخطوطات میں سورج کے مسلسل 2 سال بجھے رہنے کا اشارہ ملتا ہے۔ بقول ان مورخین کے 2 سال تک روشنی انتہائی کم اور سرخی مائل رہی۔ لیکن کیا اس واقعے کا کوئی سائنسی ثبوت بھی موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ درجنوں تاریخی مخطوطات کے علاوہ پوری دنیا سے ہزاروں سیمپلز پر مشتمل مصدقہ سائنسی شواہد بھی موجود ہیں، جو 530 کی دہائی کے دوران شدید سرد موسم کی تصدیق کرتے ہیں۔ دوستو، درخت اپنے اندر ہزاروں سال کی موسمیاتی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ ہر سال درخت کی چھال ایک اندرونی رنگ کی صورت میں بڑھوتری کرتی ہے، اور آپ ایک کٹے ہوئے درخت کے تنے کے اندر ایسے سینکڑوں ہزاروں رنگز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک باریک اور مختصر رنگ خراب اور سرد موسم کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب درختوں تک پہنچنے والی روشنی کم اور محدود وقت کے لیے ہو، اور بڑی پھیلی ہوئی رنگ کا مطلب ہے صاف خوشگوار موسم، کھلی اور دیر پا روشنی۔ دوستو، کوئنزلینڈ یونیورسٹی کے ماہر شجریات پروفیسر مائک بیلی نے اپنی 30 سالہ تحقیقات میں دنیا کے کئی خطوں اور ممالک سے
پرانے بوڑھے درختوں کی چھال تنوں کے ہزاروں سیمپلز کا تفصیلی تجربہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 530 کی دہائی میں پوری دنیا میں درختوں کی بڑھوتری انتہائی کم اور محدود تھی، اور ان کی چھال پہ بننے والے رنگز بے حد باریک اور چھوٹے تھے۔ دوستو، ان میں سے اکثر کو عام آنکھ سے دیکھ پانا بھی مشکل تھا، لہٰذا تجربے کے لیے ان کی تصاویر لے کر انہیں انلارج کرنا پڑا۔ لیکن سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ آخر ایسی کون سی انہونی رونما ہو گئی تھی کہ 2 سال تک کرۂ ارض نے سورج کا چہرہ تک نہ دیکھا۔ دوستو، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، انتہائی بڑے پیمانے پر برپا ہونے والی آتش فشانی، جس کو والکینک ایرپشن کہا جاتا ہے، جس سے پیدا ہونے والا کثیف گہرا گرد و غبار اور دھواں ایک طویل عرصے کے لیے سورج کی روشنی کو بلاک کر دے۔ نمبر 2، یا کسی بڑے شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کا واقعہ۔ لیکن دوستو، سن 536 میں شہاب ثاقب یا پھر آتش فشانی کے سانحے کا 1500 سال کے بعد سراغ کیسے لگایا جائے؟ خوش قسمتی سے سائنس کے پاس اس کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح میں نے بات کی کہ ہر برس درختوں کی بڑھوتری کے دوران ان کے تنوں میں ایک رنگ کا اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح مکمل برفانی علاقوں میں ہر سال یعنی ہر سیزن میں گرنے والی برف بھی تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر جمتی رہتی ہے۔ اگر ہم 530 کی دہائی میں گر کر جم چکی برف کو انٹارکٹیکا یا گرین لینڈ جیسے علاقوں سے کھود نکالیں کہ جہاں ہزاروں سال سے برف پگھلی نہیں، تو اس برف کی کیمیکل پراپرٹیز کا تجربہ کر کے آتش فشانی یا شہاب ثاقب کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر تو اس وقت کے دوران دنیا میں ایک زوردار شہابی دھماکہ ہوا ہو اور اس کی گرد کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہو، تو تب کی برف کی تہ میں اریڈیم شامل ہوگی۔ اور اگر اس وقت کے دوران پوری دنیا شدید نوعیت کی آتش فشانی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کثیف گرد سے گزری ہو، تو تب گرنے والی برف میں سلفیورک ایسڈ کی موجودگی کا قوی امکان ہے۔ انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں گزشتہ چند دہائیوں سے ملٹی نیشنل سائنسدانوں اور ماہرین کی ایک ٹیم پہلے سے ہی ہزاروں میٹر گہری برف کو کھود کر مختلف وقتوں میں اس کی کیمسٹری کے تنوع پر ریسرچ کرنے میں مصروف ہے، اور اس سوال کا جواب وہیں سے ہمیں مل چکا ہے، اور وہ یہ کہ 530 کی دہائی میں گرنے اور جمنے والی برف کی کیمیائی تجربے سے اس میں بھاری مقدار میں سلفیورک ایسڈ کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، اور تقریباً ایسے ہی نتائج انٹارکٹیکا کی برف سے بھی مل چکے ہیں۔ تو گویا یہ قیامت صغریٰ دراصل بڑے پیمانے پر آتش فشانی کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ آتش فشانی کس مقام پر ہو سکتی ہے؟ اگر تو والکینک ایش یعنی آتش فشاں کی گرد نے پوری دنیا کو کسی غلاف کی صورت میں لپیٹ کر سورج کی روشنی کو انتہائی حد تک بلاک کر دیا تھا، تو یہ آتش فشانی بادی النظر میں استوا پر یا استوا کے نزدیک ہوئی ہوگی، کیونکہ استوائی ہوائیں اس آتش فشاں راکھ کو دونوں نصف کروں تک بکھیر دینے کے قابل ہیں۔ لیکن استوا پر بھی 90 کے قریب آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں جو ہند، سماٹرا، جاوا اور فلپائن سے جاپان تک پھیلے ہیں۔ تاہم ٹھیک اسی وقت کے دوران انڈونیشیا میں برپا ہونے والی ایک بہت ہی بھاری پیمانے کی آتش فشانی کے تحریری ریکارڈز ہمیں انڈونیشیا اور چین دونوں سے ملتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس قدر بھاری آتش فشانی تھی کہ اس کے اثرات چین میں بھی دیکھے گئے۔ دوستو، وسطی جاوا میں قدیم انڈونیشیا کے تاریخی محلات جو قدیم انڈونیشیا کے بادشاہوں کی رہائش گاہ و تخت کا کردار ادا کرتے تھے، ان میں برآمد کیے جانے والے قدیم سکرولز ابھی تک صحیح حالت میں ہیں اور انہیں ڈی کوڈ کیا جا چکا ہے۔ مجموعی طور پر انہیں دا بک آف کنگز کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے اندر واضح الفاظ میں اس بھیانک آتش فشانی کا ذکر ہے جو کہ 530 کی دہائی سے منسوب ہے۔ ایک طاقتور گرج جس کے بعد زمین گلرز کے رہ گئی اور گھپ اندھیرا ہو گیا۔
बिजली की चमक और गर्ज के बाद एक भारी बारिश बरसने लगी और एक खौफनाक तूफान के जिसने पूरी दुनिया को तारीकी में बदल दिया। अब आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि ये आतिशफशां पहाड़ कौन सा हो सकता है कि जिस पर ये आतिशफशानी का ये गैर मामूली वाक़या हुआ। इसके बारे में 100% वसूख से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस एरिया यानी जावा और सुमात्रा के बीच सबसे बड़ा आतिशफशां पहाड़ क्राकैटवा है। 27 अगस्त 1883 में भी क्राकैटवा पर एक खौफनाक आतिशफशानी के नतीजे में 40,000 अफराद मारे गए थे। माहरीन का मानना है कि सन 536 में पूरी दुनिया को तारीकी में धकेल देने वाली गैर मामूली आतिशफशानी भी क्राकैटवा में बर्पा हुई थी। इस सानहे के असरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में कई दहाइयाँ लगीं और इसके असरात किसी न किसी तरह सैकड़ों साल तक बनीनो इंसान पर अपना असर छोड़ते रहे। और गौरतलब बात यह है दोस्तों कि क्राकैटवा अभी भी मुतहर्रिक आतिशफशां पहाड़ है जो किसी भी लम्हे फट सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।